ایک حدیث ہے کہ حضرت عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عمار جو ہے ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور جو باغی گروہ ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. اس بارے میں آپ کا کیا موقع؟ تو جناب حمزہ کے قاتل کو حضور کہہ رہے ہیں، ویشی کو کہہ رہے تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تکلیف تو تھی نا جناب حمزہ کی، تکلیف تھی، بالکل تھی. تو اگر اولاد محمد اگر قتل ہو رہی ہے تو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی نا؟ ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی کے برابر سمجھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے یہی. ہم سیدنا علی کو اس امت میں نبی کے بعد چوتھے نمبر پہ سب سے افضل شخصیت مانتے ہیں. خلیفہ سمجھتے ہیں؟ خلیفہ نہیں، چوتھے نمبر پہ افضل. یار آپ بات بات کریں، بڑی بات کرتی کرنا. میں روافض سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی وضاحت سے کہ آپ یہ کہتے ہیں حضرت علی کو اس دن خلیفہ بھی بنایا تھا اور وہ غدیر ہم کے مقام پہ بنایا تھا، تو ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع سے آ رہے ہیں. وہاں تو 1,24,000 تھے، وہاں کیوں نہیں بنایا؟ قرآن پاک میں بنات کا لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلی ازواجی کا و بناتی کا، کلی ازواجی کا و بناتی کا. بنات جمع کا صیغہ ہے، عربی میں بنت واحد ہے، یعنی کہ حضور کی واقعی بیٹیاں دو اور تھیں. میں آپ کو ایک بار قرآن کی دلیل دے رہا ہوں. دے دیا آپ نے. میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے موبائل میں کیوں نہیں شامل؟ مرزا انجینئر جو ہے یہ ان کو اقلیت مانتا ہے، قادیانیوں کو مرتد نہیں مانتا. حالانکہ یہ مرتد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے. بلکہ اس نے ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیانی اہل کتاب سے تو بہتر ہے نا. آپ نے کبھی اہل سنت میں سے کسی شخص کو اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں کو کرتے. لعنت ہے یار جو اہل بیت کی توہین کرے. اس کے اوپر آپ کو ایک بندہ نہیں نظر آئے گا، اس لیے ان کے دفاع کی ضرورت نہیں آتی. ہم تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، جو صحابہ کی توہین کرے کاٹ ڈالا جائے نا. آئے جائے اس بات کے اوپر ہم تو اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو پاکستان. آج میرے ساتھ موجود ہیں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب علامہ شام الہی صاحب. سوشل میڈیا پہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی علمی اور ان کی گفتگو بھی بہت علمی ہوتی ہے. تو آج ان سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میری بڑی خواہش تھی آپ کے پاس آنا. اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، تو انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس عید پہ فلمیں بنائی ہیں اور آئندہ اور بھی بہتر فلمیں آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود. آپ دیکھیے کہ جس جگہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطان کی نظر کرم سے ہوا، یہ شیطان کے فساد سے ہوا، یہ شیطان کی شرارت سے ہوا، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عید پہ 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں. ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو اس بیان سے معذرت کرنی چاہیے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات، آپ نے تو صرف یہ بات کہی ہے، سینما کا افتتاح ہوا اور وہاں پہ دعا کی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس دعا کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ پھر لوگ کہتے ہیں منظور مینگل صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں. منظور مینگل صاحب نے بالکل درست ترجمانی کی ہے کہ یہ تو ایسی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیرتی میں مزید آگے بڑھا. یہ تو پھر وہی بات ہے نا. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں ایک نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ حرام جو اشیاء ہیں، حرام، ان کو حرام سمجھنا چاہیے. آپ کسی چیز کو جب حلال کر لیتے ہیں نا، پھر وہ آپ کبھی اس میں اصلاح نہیں آپ کی ہو سکتی. مثلا آپ ایک چیز کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ کبھی درست ہوں گے؟ آپ ایک چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں، آپ کی اصلاح ممکن ہی نہیں. آپ کم از کم فلم انڈسٹری کو، اس بے حیائی کے کلچر کو، اس لچر بازی کو حرام تو سمجھیں. بالکل. اگر آپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پتا آپ بنا رہے ہیں، آپ سود کھاتے ہیں، لیکن سود کو حرام تو سمجھیں. آپ کے بینکنگ سسٹم میں سود ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی سینما کلچر ہی جائز ہو گیا ہے اور اس میں اللہ کا فضل و کرم شامل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ناول ہوتا ہے بچپن میں کبھی بڑا، اس کے اندر ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا دھندا اس لیے چلتا ہے کہ میں وضو کر کے گھنگرو پہنتی ہوں. یہ وہی بات ہے کہ یہ، یعنی آپ یہ دیکھیں اب یہ جملے آ گئے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ گزشتہ جمعے میں اس حوالے سے بات اٹھائی تو مجھے بعض ساتھیوں نے یہ بتایا ایسے اداکار موجود ہیں جنہوں نے یہ جملے بولے ہوئے ہیں کہ ہم اداکاری میں اس لیے کامیاب ہوئے ہم وضو کر کے اداکاری کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ ہمارا جو کلچر ہے اسلام دشمنی کے اوپر مبنی، اس کی بے خونی ضروری ہے. اور اس کے اندر آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے، میڈیا کا. اگر آپ لوگ
ان لوگوں کو پروب کریں، ان لوگوں کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں سے پوچھیں آپ نے یہ الفاظ کیسے کہے ہیں، تو امید ہے شاید وہ اس کے اوپر شرمندہ ہو کے معذرت کریں۔ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسلام میں موسیقی کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت اما عائشہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ نے گانے والی نہیں بھیجی، آپ کو نہیں پتہ یسر والوں کو گانے بجانے کا شوق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا علمی ہمیں بتائیں۔ بھائی بنیادی طور پہ یہ جو فلسفہ اور مغالطہ معاشرے میں مشہور ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں جاریہ۔ جاریہ سے مراد یہ ہوتا ہے ایک ایسی بچی جو نابالغ ہو، جو اچھل کود کر رہی ہو۔ معاذ اللہ آج کے نام نہاد موسیقی کو ماننے والوں نے اس بچی کو 6-7 سال کی جو اچھل کود کرتی ہے شادی بیاہ کے اوپر، آپ کی بیٹی ہو وہ بھی اچھل کود شور مچا سکتی، اس کو ایک 18-19 سال کی عورت بنا کے پیش کیا، اور معاذ اللہ پھر یہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کا رقص دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے آیات بیت کی تلاوت کے دوران ہاتھ کو آگے بڑھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقص دیکھا ہو کسی بالغ بچی کا، یہ سراسر فتنے اور فساد کی بات ہے۔ ایک بات، دوسری بات، میرا ایک مرتبہ ٹی وی کے اوپر غامدی صاحب سے بھی اور مختلف علماء کے درمیان یہ ڈبیٹ ہوئی، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں موسیقی کے رد میں، یہ عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کے کہا یہ موسیقی کے بارے میں، یہ صحابہ کے اقوال ہیں، کوئی حدیث پیش کرے۔ میں کہا میں حدیث پیش کروں گا وہ بھی آپ نہیں مانیں گے، کہا بخاری کی ہوگی تو مانیں گے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، ریکارڈ ہے اس ٹائم، وہ پروگرام ریکارڈڈ۔ تو میں نے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی، ان قریب میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو موسیقی کو حلال کر لیں گی۔ اب زین بھائی دنیا کے کسی عالم سے آپ اپنے فہم سے چلیں بتائیں، میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو موسیقی کو حلال کر لیں گی، جو شراب کو حلال کر لیں گی، جو ریشم کو حلال کر لیں گی۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، واضح ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے انکار حدیث یہاں تک چلا جائے گا کہ اب بخاری شریف کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث تو واضح ہے کہ میری امت میں موسیقی کو حلال کر دیا جائے گا، گویا حرام ہے تو حلال کیا جائے گا۔ تو یہ تو بڑی کلیئر کٹ اور آبویس بات ہے، امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع رہا ہے۔ لیکن ایک ضمنی بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے یا پتوں کا سرسرانا ہے یا فصلوں کا لہلہانا ہے، یہ جو آوازیں، یہ جو ساؤنڈ ہے ان میں ریدم موجود ہے، لیکن یہ موسیقی کے اندر نہیں آتی، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، داڑھی کے ساتھ بھی یہ بتا دیجیے گا کہ امامت جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ ہی ہو تو امامت ہو سکتی ہے یا داڑھی کے بغیر بھی نماز کروا سکتے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر آپ سفر میں ہیں، آپ مسافر ہیں، یا آپ کہیں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ 3-4 مسلمان ہیں، ان میں کلین شیو بھی شامل ہے، وہ امامت کرائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہے۔ داڑھی شرط نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن ایک متعین مسجد ہو، اس کا امام ایسے فاسق کو رکھ لینا جو ہر روز صبح اٹھ کے سنت رسول کو ذبح کرتا ہے، یہ مناسب بات نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں اخلاقی پیرامیٹرز، یہ اخلاقی دائرہ کار ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی امام مسجد کلین شیو ہو، داڑھی چھوٹی ہو، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن اس کو رکھنا کیا معقول اور مناسب ہے، یہ ایک اخلاقی دائرہ کار ہے۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر روز ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کو امام مسجد بنایا جائے، آپ بھی چاہیں گے نہ بنے، میں بھی چاہوں گا کہ نہ بنے۔ اگر وہ گناہ ظاہری ہو کہ داڑھی منڈوانا، بہرحال رسول اللہ کی سنت ہے نا، اس کو ذبح کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، ہر روز صبح اٹھے بندہ اس کو ذبح کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو امام مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن یہ فتویٰ دے دینا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو عادی فاسق ہونا، اس سے احتراز علماء نے، محدثین نے ابواب بندی کی ہے۔ ایک بندہ عادی مجرم ہے، اس کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل نا مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا بہت پھیل چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں سویڈن کے اندر آپ نے دیکھا قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس ملعون کی جانب سے۔ اب اور بھی بڑے جو ہمارے سیکولر اور جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک، اور جو اس میں فیمنسٹ بھی میں کہوں گا، جو ریڈیکل فیمنسٹ خواتین ہیں، ایک بڑا ہم پہ ایک پوائنٹ اٹھتا ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی بڑی دفعہ اس پہ بات ہوتی ہے، اور انڈین میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں نا بڑا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ کی عمر کے حوالے سے بڑا
بڑا زیادہ نا یہ ہمارے علماء کا میرے خیال سے، کیونکہ میں اس حوالے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کا موقف کا قائل ہوں کہ انہوں نے ایج کو صحیح ثابت کیا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں کلیئر بتا دیں کہ حضرت اماں عائشہ کی عمر کیا تھی شادی کے وقت، وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 6 سال تھی 9 سال تھی، اور اس پہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کے نبی نے یہ کیا، ٹھیک ہے، اور خاموش کروا دیا گیا، اور ان کا نام جو ہے وہ مسجد کی میناروں سے آتا ہے، تو یہ اس طرح کے الفاظ ہمیں بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ تو بڑے رقیق اور بےہودہ الفاظ ہیں۔ یہ جو آپ نے عورت مارچ کے حوالے سے بات کیا، آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے ایک بار مرتبہ دو مانی یہ نعرہ بھی لگایا تھا، یہ بات آپ کی درست ہے، ویلڈ ہے، لیکن اسلامی شریعت جو ہے آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس کے اندر میری اور آپ کی رائے کی کوئی اہمیت کوئی نہیں۔ اگر میں ایک ایسے کلچر سے تعلق رکھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، جس میں شراب پینا مجھے گناہ نہیں لگتا تو اس سے شراب حلال نہیں ہو جائے گی، زنا مجھے جرم نہیں لگتا تو زنا حلال نہیں ہوگا، چوری سود تجارت کے اندر مجھے برا نہیں لگتا اس سے حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خیار البلوغ کا ایک چیپٹر ہے، ایک فقہی باب ہے، وہ یہ ہے کہ بچے اور بچی کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن ان کی رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوگی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اسلام میں بلوغت معیار ہے، اہلیت معیار ہے۔ اگر ایک عورت بالغ ہو گئی ہے، اس کی عمر چاہے 9 سال ہے 10 سال ہے، وہ 11 سال میں بالغ، ایک بچی بالغ ہی 16 سال میں نہیں ہوئی، بالکل ایک بچی 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے میڈیکلی، میڈیکلی تو پروون ہے ہی ہے۔ بچیوں کے اتنی عمر میں بچے ہوتے ہیں، صحابہ کی بہت سے صحابہ کے اب واقعات ہیں جن کی 11 سال 12 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر ہے صلاحیت، ایک بچہ 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ آپ پاکستانی معاشرے میں آج ہم جس معاشرے کو سمجھتے تھے کہ ہماری بلوغت کی عمریں کچھ لیٹ ہیں، اب پاکستانی معاشرے میں آج کل سروے کروا لیں، میں نے ڈاکٹر میرے ہوتے ہیں، میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں، اس ٹائم 12 سے 13 سال کے بچہ بالغ ہو جاتا ہے پاکستان میں بھی، اور اس ٹائم پاکستان میں بھی 10 سے 11 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ کسی دور میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ بلوغت کی عمر 15-16 سال ہے، ہمارے جب بچپن تھا، اور یہ 18 سال ہے۔ تو بنیادی طور پہ اسلام میں یہ بلوغت کے بعد رخصتی کے اوپر اعتراض کرنا لگا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا، اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا، جب اللہ نے اس کے اندر یہ استعداد پیدا کر دی کہ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے نکاح کے اوپر اعتراض کرنا تو یہ میڈیکلی، عقلی، منطقی ہر لحاظ سے غلط بات ہے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے، تو پھر اعتراض کیسے؟ اچھا، ایک اور علامہ صاحب آپ کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا آپ سے، بڑی علمی فائدہ ہمیں آ گئے آپ کے پاس، تو ایک تو حضرت عمار یاسر والی حدیث بیان کی جاتی ہے اور آج کل سوشل میڈیا اور محرم چل بھی رہا ہے، اور ایک حدیث ہے کہ حضرت عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عمار جو ہے ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور جو باغی گروہ ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ وہ باغی گروہ کون سا؟ اس حوالے سے الحمدللہ میں نے اور علماء نے ڈیٹیل بیانات ریکارڈ کروائے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ چلیں آپ کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر جواب دے دیتے ہیں۔ اس حدیث کو 28-12 کا نمبر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو نمبرنگ کا کنسیپٹ ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب 28-12 آپ حدیث پڑھ کے سنائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ 28-12 نمبر ہے جی، انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ رانگ نمبر ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ محدثین کے 1400 سال میں کہیں اسلوب نہیں ملتا۔ مثال دے رہا ہوں، 28-12 تو ہر بندے کو یاد ہو سکتا ہے، اصل بات تو یہ آپ حدیث یاد کریں، آپ اتنی دفعہ حدیث پڑھیں کہ لوگوں کو حدیث یاد ہو جائے بجائے یہ کہ نمبر یاد ہو۔ اب حدیث کے جو واضح الفاظ ہیں، دیکھیں، حدیث کی وہ تشریح مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی، حدیث کی وہ تشریح مانی جائے گی جو صحابہ نے کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تطبیق کس گروہ پہ ہوگی یہ صحابہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، امت کا اجماع ہو چکا ہوا ہے، 1400 سال سے یہ بات طے شدہ ہے۔ اس کے اندر اس باغی گروہ کو یہ کہنا کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ تھا، یہ سب سے بڑا علمی خیانت اور جرم ہے۔ آپ حدیث تو یہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کی من گڑت باطل تشریح اور تعویل کس قدر بڑا جرم ہے کہ اچھا یہ حدیث بیان کی، آگے چلے، ساتھ ہی یہ حدیث بھی موجود ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ حدیث تو رافضی ذہن کے لوگ بیان کرتے ہیں لیکن اگلی حدیثیں نہیں بیان کرتے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حدیث بیان کروں گا آپ کا سارا کنسیپٹ ہی کلیئر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیوں سردار ہے؟ یہ مسلمانوں کے
دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ بھی بخاری ہی کے الفاظ ہیں. بالکل ہے. اب بات سمجھیے, یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ کیوں سردار ہے؟ سرداری کی وجہ بیان کی. صلح حسن, صلح حسن یہ اتنی بڑی قربانی دے گا کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم کا لفظ بھی رسول اللہ کا ہے اور مسلمانوں کے گروہوں کا بھی لفظ رسول اللہ کا ہے. مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیا حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ اس حدیث کو ان کو نہیں تھا پتا کہ فیہ باغیہ کون ہے اور اس کو فیہ باغیہ والی احادیث صحابہ کو نہیں تھا علم؟ صلح کروا دی. کیا حضرت حسن نے اپنا ہاتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ سیدنا حسن نے امیر معاویہ کو بڑا نہیں مان لیا. سیدنا علی نے ابو بکر عمر و عثمان کو بڑا مان لیا. میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں, یہ آپ اگر عقلی اور فکری طور پہ سوچیں گے نا تو آج معاشرے میں اللہ کے فضل سے ایسی اویئرنیس آ گئی ہے کہ آج میں اور آپ سیدنا ابو بکر شرائط کی بھی بات نہیں میں ایک منٹ بعد میں آتا ہوں. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان کے خلاف آپ اہل سنت برداشت نہیں کرتے بات, لیکن ایک دور تھا جب ان کے خلاف بھی باتیں ہوتی تھی, ان کے اوپر بھی سب و شتم ہوتا تھا. امی عائشہ کے بارے میں, امی حفصہ کے بارے میں, سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں بھی تبرہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. آصف الرضا علوی آپ کو پتا فرار ہوا سیدنا ابو بکر کے بارے میں بکواس کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوا. اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت علی نے ان تینوں کو بڑا مانا, ان کی خلافت کو مانا. سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کو بڑا مان کے صلح کرا دی. اس وقت سیدنا امیر معاویہ پورے جمی مسلمانوں کے اجماعی خلیفہ بن گئے. وہ تو نکلے تھے گروپ لے کے, جنگ کے لیے نکلے تھے, لیکن آگے سے صلح کیوں آفر ہوئی یہ بھی ایک بتایا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت علی کی جنگوں کے بعد کا کہ پہلے کا؟ یہ بات کیا تو یہاں سے اس باطل فتنے اور فساد کی جڑیں کھوکھلی ہو جانی چاہیے. سیدنا حسن نے ان جنگوں کے بعد صلح کی ہے کہ پہلے کی ہے بات؟ اس کے بعد بھی کوئی اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ سیدنا حسن نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی, اور اگر ان کا یہ مغالطہ مان لیا جائے وہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا سیدنا امیر معاویہ, امی عائشہ کا, طلحہ اور زبیر کا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کو پتہ تو وہ گروہ کون سا ہے پھر؟ ہاں, وہ جو گروہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی اجماع امت ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں ایک ہی پیدا ہوا, وہ گروہ تھا خارجیوں کا. اور یہ اجماع امت ہے کہ اس حدیث سے مراد خارجی ہیں. اور مار کس جنگ میں ہاں, یہ اب یہ دیکھیں سیدنا طلحہ کس جنگ میں شہید ہوئے ہیں, سیدنا زبیر کس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. ہاں, اب بات سمجھ میں آپ کو بڑی آسانی سے دیکھیں, جو بندہ کچھ آپ کو نالج ہے نا آپ اس لیے بڑی آسانی سے اس بات کو ریڈ کریں. سیدنا طلحہ اور زبیر شہید ہوئے ہیں اشرا مبشرہ کے ساتھ. اشرا مبشرہ کے ساتھ بھی ہیں. زبیر کو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ میرا حوالی ہے. بالکل, طلحہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. امی عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے. جنگ جمل کا اب مجھے بات بتائیں کیا ان کے شہادت کا ذمہ دار حضرت علی؟ اس میں مولا علی کے حوالے سے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے کیا پیچھے جا کے شہید, اور حضرت علی نے کہا کہ تو جہنمی ہے, چلا جا نکل. حضرت علی کے پاس سر مبارک لے کے آیا اور اس امید سے آیا کہ حضرت علی مجھے خوشی سے انعام دیں گے, لیکن تو سیدنا علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو. ہاں بالکل ایسی ہے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک حوالی ہے اور میرا حوالی ہاں وہ مولا علی کے گروپ میں تھا, لیکن اس کی فکر کیا تھی؟ خارجی تھا. اسی لیے میں خارجی دونوں طرف تھے. میں یہ خارجیوں نے سیدنا عمار کو اس لیے شہید کیا کہ وہ پروپیگنڈا کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ جہنم کی طرف بلانے والے گروہ سے صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور وہ بھی سیدنا حسن جیسا شرائط پہ کی نا جی, شرائط وہ بھی مجھے میں بتاتا ہوں. چلے صلح حسن کی جو شرائط ہے ان کی کوئی ایک سند لا دی جائے. یہ تو ساری جھوٹی ڈکوسلے کی سند نہیں ہے. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ آج تک سند نہیں پیش کر سکا. اس کی سند یہ ہے کہ ٹی وی اور میسج فلم میں کیوں فلمایا گیا ہے. اس طرح کی باتیں سند نہیں ہوتی, یہ بے سند باتیں ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں, اگر شرائط بھی تھے تو کیا یہ سیدنا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ ہیں؟ اور پھر بتائے عقیدے, پھر کیا سیدنا زبیر اور طلحہ کی معین جنتیوں کی بشارت نہیں؟ وہ سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں نہیں تھے؟ دونوں گروہوں میں صحابہ شامل ہیں, دونوں کا عقیدہ سیم ہے. اختلاف تو سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے کا ہے. یہ عام فہم بات تھی جس کو جان بوجھ کے الجھایا گیا. یہ سیاسی اختلاف کا ہو جانا. دو سگے بھائیوں میں مجھے بتائیں
ایک بندہ اگر کسی اور پارٹی میں ہوتا دوسرا کسی اور پارٹی میں ہو تو یہ تو سیاسی اختلاف ہے. تو وہاں پہ بھی سیدنا عثمان کے قتل کے اوپر کہ ان کے جو قاتلین ہیں ان کو پکڑنے کے اوپر مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے, ان کا آپس میں سیاسی اختلاف ہو گیا. کیا یہ اختلاف عقیدے کا تھا؟ کیا سیدنا امیر معاویہ امی عائشہ طلحہ اور زبیر جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ اس سے بڑا فتنہ اور فساد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص اشرا مبشرہ کے صحابی ہیں ماشاءاللہ, بڑا نام ہے, اور ان سے مروان جو کہ گورنر ہے مدینہ کا, وہ کہتا ہے کہ ابو طراب پہ شب و ستم کرو, اور یہ تقریباً لگاتار 5 حدیث ایک دوسرے کے اوپر, اس پہ بھی آپ بتا دیں. میں آپ کو ایک بات, تو آپ نے جس حدیث کا ذکر کیا صحیح مسلم کی, اس کا بھی اس نے کوئی نمبر بنایا ہوا 62 یا 62 شاید. یہ کتنا بڑا دیکھیں دھوکہ ہے. یہاں پہ آل مروان کا ایک آدمی حدیث پڑھ لیں, چیلنج ہے, یہاں سے وہ ثابت کر دے اس بندے کا نام کہ جس نے سب و شتم کا حکم دیا, وہ اس بندے کا واقعی مجہول ہے, اس بندے کا نام ہی تاریخ میں موجود نہیں ہے. رجل من آل مروان کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آل مروان, آپ نے تو مروان کا سیدھا نام لے لیا, آل مروان میں سے ایک آدمی نے کہا. یہ تو عربی کی گردانیں ہیں, اس کا مطلب آپ بات سمجھیں, یہ اتنا دھوکہ ہے, اتنا فساد, یعنی کہ ایک لفظ کی اتنے معنی نہیں. مجھے ایک بات ہے, آل مروان سے مراد تو مروان ہو ہی نہیں سکتا, اس سے مراد چلو اولاد مروان, اور پھر اولاد مروان میں سے کوئی ایک شخص سب و شتم کا حکم دے بھی سکتا ہے, اس میں کوئی مجھے ہمیں اچنبے کی بات بھی نہیں لگتی. لیکن مراد یہی ہے یہاں پہ بھی. اس کی مزید تفصیل اس لیے نہیں کرنی چاہیے, تشریح اس لیے نہیں کرنی چاہیے, وہ بندہ مجہول ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ صحابی ہے, تابعی ہے, تبع تابعی ہے. رجل من آل مروان, آل مروان کے ایک شخص نے حکم دیا کہ آپ ان کو برا بلا کیوں نہیں کہتے. اب بتائیں اس حدیث کا یہ کہاں سے ٹرانسلیشن آئی؟ اس حدیث کی ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ مروان نے حکم دیا تھا, بنو امیہ نے حکم دیا تھا سب و شتم کرنے کا. یہ بھی جھوٹ ہے, بنو امیہ نے نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیا بنو امیہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف انہوں نے پورٹریٹ کیا ہوا خاندان تھا, تو رسول اللہ اپنی بیٹی, ایک نہیں 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دیتے. بنو ہاشم میں تو ایک بات کر رہے ہیں, ہاں تو پھر بنو امیہ میں 2 بیٹیاں دی, اس پہ بھی بنو ہاشم میں ایک بیٹی دی. اختلاف کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹیاں حضور کی نہیں ہیں, ایک ہی بیٹی ہے. وہ تو صرف روافظ کا ہے نا, جواب تو دینا ہے. اہل سنت کا تو یہ اجماعی موقف ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں, اور یہ قرآن, میں آپ کو یہ قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. قرآن پاک میں بنات کا لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کلی ازواجی کا و بناتی کا, کلی ازواجی کا و بناتی کا. بنات جمع کا صیغہ ہے, عربی میں بنت واحد ہے, یعنی کہ حضور کی واقعی بیٹیاں 2 اور تھیں. میں آپ کو ایک بار قرآن کی دلیل دے رہا ہوں, دے دیا آپ نے. میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے موبائل میں کیوں نہیں شامل, کلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی کا. بالکل بنات آ گیا. اب مجھے بتائیں, بنات تو کم از کم 3 کے اوپر دلالت کرتا ہے, کم از کم 3 کے اوپر. بالکل تیز اب آ جاتا ہے تو نہیں, وہ جمع ہے, جمع کی عربی میں واحد اور تثنیہ کے لیے الگ سیگا اور جمع کے لیے. تو اس دلیل کو تو رافضی بھی نہیں ریجیکٹ کرتے, اور ان کے اندر جو ایک خاص گروہ ہے جو 4 بیٹیوں کا قائل ہوا ہے, وہ قرآن پاک کی اسی دلیل سے ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں جمع کا ذکر کر دی ہے. تو ویسے بھی جو آپ نے بات کی نا مباہلے کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے اہل میں سے کن لوگوں کو لے کے جانا. یہ تو آپ اپنے مجھے مطلب میرے چھوٹے بھائی کو فیوریٹ سمجھتے ہیں. نہیں, فیوریٹ نہ بھی سمجھے. مثال دے رہا ہوں, آپ کا میرا مباہلہ ہے, میری 3 بیویاں ہیں, 16 بچے ہیں, ان میں سے میں 2 بیویاں, 1 بیوی, 2 بچے لے کے چلا جاؤں. یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ, اس لیے یہ دلیل تو بالکل ہی بوگس. اچھا, دوسرا انجینئر صاحب نے جی آپ دونوں بھائیوں کو آن دا جو کیمرہ ہے نا جی, انہوں نے ویڈیو کے اندر بنو امیہ کا, وہ لفظ میں نہیں بولوں گا, میں نے اس لیے بڑا اچھا اخلاقی لفظ چنا ہے, سپورٹر کا, اور آپ کو ناسبی کہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا؟ مجھے ایک بات بتائیں, جس بدبخت شخص سے صحابہ نہیں بچے, جس بدبخت سے ائمہ دین نہیں بچے, جس سے امام ابن تیمیہ نہیں بچے, جس سے احمد رضا خان نہیں بچے, جس سے کوئی, میں اب یہ اگر بات کہوں تو یہ بھی درست ہے, جس سے نبی نہیں بچ سکے, کہ جن کو وہ کل کا چھوکرا کہتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹ گیا ہے, بجائے یہ کہ کہتا سلپ آف ٹنگ ہے جی, یہ میں نے اردو زبان میں کہا تھا, یہ وہ ڈٹ گیا, اور بعد میں اسی کی ویڈیو ہے, یہ مولوی کتنے بدتمیز ہے, مجھے کل کا چھوکرا کہتے ہیں. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو کل کا چھوکرا کہا جائے, آپ کو وہ تکلیف دیتا ہے, آپ نبی کو کہیں تو تکلیف نہیں دیتا. تو جو انبیاء کے بارے میں یہ کہ جو
حضرت حسن حسین کے بارے میں کہہ دے وہ تو شاہی کوئی نہیں نبیان سامنے، اور نبیوں کے بارے میں کہہ دے نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور وہ ظاہر یہ کہہ رہے کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں. یہ کون سی توحید ہے؟ کیا نبی شاہ نہیں ہوتے؟ نبی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اس کو پتہ نہیں توحید ابلیس نے سکھائی ہے. نبی تو شاہی کوئی نہیں. آپ اس کو جس مردی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہ کہنا کہ نبی کوئی چیز نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے نبیوں کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت دی ہوئی ہے. پھر یہ دعوے کرنا یہ تو اس کے خلاف، اس کے پیچھے ایک لابی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ورنہ اس طرح کی سری گستاخیاں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور اہل سنت کا چوگا اوڑھ کے یہ اپنے آپ کو ایک سیف پیسیج دینے کی، اور ایک خاص یہ دو لابیوں کا نمائندہ بنیادی طور پہ، ایک رافضی فکر کی خاص لابی کا حصہ ہے جس کی اس کو پوری کی پوری سپورٹ حاصل ہے. دوسرا یہ قادیانی فکر کی ایک لابی کا حصہ ہے. یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے قادیانی والا. آپ نہیں، یہ تو اجماعی اب دعویٰ ہو چکا. آپ کسی بھی اہل سنت کے مکتبہ فکر سے، کیونکہ اس نے قادیانیوں کے بارے میں بھی بڑی زیادہ سہولت کاری، اور اس کی بہت سی ویڈیوز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ میں ان کو بھی بڑے مارجن دوں گا. وہ تو آپ کے رسول کو مانتے ہیں، اہل کتاب سے تو بہتر ہوئے معاذ اللہ. آپ یہ بتائیں کہ قادیانی مرتد ہے، اور وہ ان کو اقلیتوں کے زمرے میں لیتا ہے. مرزا غلام اقلیتوں کے، ہاں، مرزا انجینئر جو ہے یہ ان کو اقلیت مانتا ہے، قادیانیوں کو مرتد نہیں مانتا. حالانکہ مرتد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے. بلکہ اس نے ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیانی اہل کتاب سے تو بہتر ہے نا، یعنی اہل کتاب سے بدتر ہیں. اہل کتاب میں تو شادیاں جائز ہیں، اہل کتاب کے ساتھ تو معاملات اور تعامل کا حکم ہے. مرتد کے لیے تو تلوار ہے، مرتد کے لیے تو قلع کم ہے، اور اسلامی ریاست ہو ان کے لیے کم از کم سزا جلا وطنی ہے. ان کو اقلیتوں کے حقوق کب ملیں گے یہ بھی یاد رکھیے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کسی بھی کافر کو اقلیت کے حقوق تب ملتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو الگ مذہب یا الگ دین شو کرے. ایک بندہ، ایک مثال دے رہا، ایک پیپسی کی بوتل ہے، اس کی کاپی بنا کے پاکستان میں کوئی پیپسی بیچے گا، اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوکو کولا کی. بالکل. اب یہ جو غیر مسلم اپنے آپ کو جب تک کہیں گے نا ہم مسلمان ہیں، یہ مرتد رہیں گے. یہ اپنے آپ کو الگ دین، الگ مذہب کا پیروکار بنا لیں، جیسے سکھوں نے کیا، جیسے دیگر مذاہب، تو اب بھی ان کو اقلیتوں کے حقوق مل سکتے ہیں. لیکن یہ جب کہیں گے نہیں ہم ہیں بھی مسلمان، تو پھر تو اب مرتد ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی عقل میں اتنا سا بھی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہے گالیاں نکالتا رہے، ہمیں لوگ ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کے خلاف آپ کو پتا پرچے بھی کروائے، لیکن اس کے پیچھے ایک مضبوط لابی ہے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس لابی کو قائل کیا جائے کہ اس کی سپورٹ بند کر دی جائے. جواب آ رہے ہوتے ہیں آپ کے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم اس لابی کے ساتھ بھی انٹریکشن میں ہیں کہ آپ اس کو اتنا سپورٹ نہ کریں، اس کو گرفتاری کریں. پیر افضل قادری نے جو ساری کمپین چلائی، ہم ان کے ہمراہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی مطلب میں نے آپ کی طرف سے خادم رضوی صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ ممبروں میں بیٹھ کے آپ بتائیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوا. بریلویوں کے حوالے سے اہل حدیثوں کا ہمیشہ وہ ایک رہتا ہے، چلو دیوبندیوں کا. یہ اصل میں نا یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں نے 1977 میں بھی 71-72 میں بھی مشترکہ تحریکیں چلائی ہیں. لیکن چونکہ وہ عرصہ پرانا تھا، نوجوانوں کو نہیں پتا، اکٹھے مال روڈ پہ شہادتیں دی، اکٹھے ختم نبوت کے لیے طریقے نظام مصطفیٰ اکٹھے شہادتیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ، یہ وہ بھی اسی نے گڑا ہوا ہے کہ کبھی نہیں ہوا. یہ ہم دفاع صحابہ میں، دفاع ختم نبوت میں، دفاع قرآن اور حرمت رسول میں ہمارے تینوں مسالک میں کوئی اختلاف نہیں. دفاع اہل بیت میں وہ اچھا اہل بیت کا میں اس لیے چلیں سکپ ہو گیا کہ آپ نے کبھی اہل سنت میں سے کسی شخص کو اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کو کرتے لعنت ہے یار جو اہل بیت کی توہین کرے. اس کے اوپر آپ کو ایک بندہ نہیں نظر آئے گا، اس لیے ان کے دفاع کی ضرورت نہیں آتی. ہم تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، جو صحابہ کی توہین کرے کاٹ ڈالا جائے. نا آئے جائے اس بات کے اوپر، ہم تو اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. اجماع امت ہے، اجماع امت. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی گالیاں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بخلا گیا، جب یہ آخری شعلہ ہوتا ہے نا تو موم بتی کا بھی ٹمٹماتا ہے، آخری لو چراغ کی بھی پھڑپھڑاتی ہے. یہ اس کی اب جاتی بہاریں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بڑا سخت ہاتھ پڑنے والا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چند جو افسران ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. جیسے خدا بخش قادیانی نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے علاوہ 5000 درخواستیں تھیں. اس نے بہت قادیانی تھا، ڈائریکٹر FIA لگ گیا، اس کی فیور ہوگی. آج کل 1-2 افسر ہیں جو اس سیٹ کے اوپر ہیں کہ جو اس کی فیور کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ آگے پیچھے ہوں گے
اس کے علاوہ مقدمے بھی ہوں گے اس کے اوپر، تو 69 سالت کا پیر افضل قادری کا پرچہ بھی ہوگا، 295 سی بھی لگے گی۔ اچھا علامہ صاحب، حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ علی سے وہی محبت کرے گا مومن ہوگا، اور وہی بغض کرے گا جو منافق ہوگا۔ یہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو بغض معاویہ میں ہے وہ مومن نہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا، اسپیسیفک ہے؟ میں آپ کو ایک بات، ہاں صحابہ کے بارے میں یہ حدیث، صحابہ نہیں صرف حضرت معاویہ، جیسے حضرت علی کو اسپیسیفک کیا گیا، ہر صحابی کے بارے میں ہے یہ، لیکن یہ اعزاز ہوتا ہے کہ حضرت علی کا نام لے کے کیا، باقی کا نام لے کے نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ سن لیں، تو پھر مولا علی اور حضرت معاویہ جو برابر سمجھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو میں آپ کو ایک بات، یہ دیکھ لیں علامہ صاحب کا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہی جہالت ہے جو معاشرے میں عام ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی کے برابر سمجھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہی، ہم سیدنا علی کو اس امت میں نبی کے بعد چوتھے نمبر پہ سب سے افضل شخصیت مانتے ہیں، خلیفہ سمجھتے ہیں، خلیفہ نہیں، چوتھے نمبر پہ افضل۔ یار آپ بات نہیں بات کریں، بڑی بات کرتی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کی جو ترتیب ہے اہل سنت کی اجماعی، وہ بھی سن لیں۔ وہ 10,000 جو فتح مکہ میں تھے وہ عظیم تارہ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو حجۃ الوداع کے 1,24,000 تھے، ان میں سے یہ 10,000 زیادہ افضل ہیں، اور ان 10,000 میں سے وہ 1,400 افضل ہیں جو صلح حدیبیہ میں تھے، اور ان 1,400 میں سے وہ 313 افضل ہیں جو بدر میں تھے، اور ان بدریوں میں سے وہ 10 افضل ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان عشرہ مبشرہ میں کائنات میں نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہیں تو وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا علی کے بعد، وہ واحد انسان ہے جس کے اوپر پوری امت جمع ہوئی، یہ مقام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کی الگ فضائل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کوئی پیر صاحب دعا دے دے، کوئی ولی دعا دے دے، کوئی صحابی دعا دے دے تو مقام مرتبہ بن جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کو تو رسول اللہ نے دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بھی، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو، یہ صحیح احادیث ہیں۔ اور پھر اللہم علم معاویہ الکتاب، حدیث کا نام لازمی ہے، کتاب کا نام لازمی ثابت ہے۔ یہ ساری احادیث اہل سنت کی ہاں صحیح ہیں، اس کی کوئی رد کرے رافضی کرے تو کرے، اہل سنت کی تو صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ایک دن کہا کہ امیر معاویہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خلافت، یعنی اس حدیث کے الفاظ میں خلافت تک کا اشارہ ہے، اس وقت آپ نے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو رسول اللہ کو تو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا گیا سیدنا امیر معاویہ نے خلیفہ بننا ہے، اور کیا بخاری شریف کی حدیث میں نہیں بتایا گیا یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا؟ کس سے کروائی ہے یہ میرا بیٹا صلح؟ کس نے؟ بالکل مولا حسن نے کروائی ہے۔ تو حضرت حسن نے جو آخری تھی کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں چننا، ایک شرط تھی، یہ شرط ہمیں دکھائی جائے۔ دوسری بات یہ شرط اس لیے انویلڈ ہے اور جھوٹ کے پر مبنی ہے کہ سیدنا حسن یہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ وہ خود حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ آپ ایک عقلی منطقی بات بھی کیا کریں۔ پہلے حضرت حسن کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے مانتے ہیں نا اہل سنت، وہ علی کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ لیکن مرتبے میں تو میں کہتا ہوں مقام و مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا وہ ایسی غیر شرعی شرط؟ نہیں، میں یہ بات آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اگر اسلام میں یہ غیر شرعی شرط تھی تو حضرت حسن خود بیٹے تھے علی کے، یہ غیر شرعی نہیں ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی غیر شرعی شرط لگاتے۔ اگر ہے شرط ہمیں دکھائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ غیر مستند روایات ہیں ان کے پاس تاریخ کی کتابوں میں سے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو آخری غدیر خم کے موقع پہ جو حدیث آئی ہیں کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ان کو پکڑ لینا، پھر مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا، اس حدیث کو مانتے ہیں علامہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس حدیث کی بھی تشریحات کا یہ فرق ہے کہ اگر اس حدیث سے دوست وہ اس کو دوست کو چھوڑیں، نہیں یہ بھی چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ علی ولی اللہ تو مان سکتے ہیں نا یار، ولی اللہ تو ہم جو ایک دوسرے کو مولانا کہتے ہیں وہ کس لیے کہتے ہیں یار؟ یہ تو علی ولی ولایت سے اوپر کے مقام کے ہیں، یہ تو بات سوچنا بھی فضول ہے۔ جو صحابیت ہوتی ہے نا، پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ آپ حضرت علی کو ولی اللہ تو صحابیت سے بہت چھوٹا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ مقام زیادہ بڑے ہیں۔ صحابی رسول ہونا، دماد رسول ہونا، سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل کر لوں، میں ایک صرف جملہ کہتا ہوں، سیدنا علی وہ ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دو. ابو بکر آئے, پھر آئے جنت کی بشارت دو, عمر آئے. تو رسول اللہ نے ہاتھ کو بلند کر دیا, اے اللہ اب تو علی کو بھیج, یعنی وہ آپ کو بھی جنت کی بار بار بشارت دینا چاہتے تھے. تو حضرت علی کا مقام یہ ولی اللہ وغیرہ سے بہت بلند ہے. لیکن یہاں سے یہ اخذ کرنا, میں روافض سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی وضاحت سے, کہ آپ یہ کہتے ہیں حضرت علی کو اس دن خلیفہ بھی بنایا تھا اور وہ غدیر ہم کے مقام پہ بنایا تھا, تو ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع سے آ رہے ہیں. وہاں تو 1,24,000 تھے, وہاں کیوں نہیں بنایا؟ کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے. خلیفہ والی بات نہیں کر رہا, سوال میرا سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ نہیں تھا. سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی, ہم مانتے ہیں, سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی نے جتنی جنگیں کی ہیں, حضرت علی کو آپ ہاتھ پہ سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ بات بھی سن لیں, سیدنا یہ بھی سن لیں, یہ لوگوں کے مسکنسپشن دور ہونی چاہیے. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کہ سیدنا علی حق پہ تھے. یہ بات یاد ہے, یہ اجماعی عقیدہ ہے. یہ آپ اس عقیدے کو پکے ہیں, اجماعی عقیدہ ہے, کمال کر دیا. میں آپ کو یہ اجماعی عقیدہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ فلسفہ سمجھنا ہوگا. وہ اجتہادی غلطی, ہاں یہ اجتہادی خطا ہونا ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ, میں حق پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے کہہ دیا. اچھا لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, اس سے لوگ کئی باطل طویلات اور تشریحات کرتے ہیں کہ حق پہ تھے تو اگلا بندہ باطل تھا. اور یار اس میں طلحہ, زبیر, امی عائشہ, سیدنا امیر معاویہ, وہاں پہ بھی صحابہ ہیں, ان کی اجتہادی خطا کہہ لو. تم ان کو باطل کو, تم ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کو یہ فساد چاہیے نہیں یار, وہ ہے ہی نہیں, وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہے ہی نہیں, وہ باطل ہے ہی نہیں ہے. صحابہ کو تو پورا والا کہنا ہے حرام ہے, باقاعدہ حرام ہے, اس میں اجماع امت ہے. اجماع امت, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی تفصیل کہہ دیا کہ اجماع امت کے علاوہ ایک حضرت عمر کے فیصلے بھی ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی, آپ کو پتا نا, زبان کاٹنے کا حکم دیا مقداد کے بارے میں, کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے عبید اللہ. اور پھر دو صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوگی, پتہ لگا ایک نے ایک صحابی کو یہ کہا, تو تفتیش کی. حضرت عمر نے کہا اگر مجھے پتہ لگ جاتا نا کہ تو صحابی نہیں ہے تو میں تیری زبان کاٹ ڈالتا. اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کا ایک سٹیٹس ہے, ایک سٹیٹس تو ہے, اوپر نیچے ہیں, لیکن صحابیت ایک مرتبہ ہے. ان کا آپس میں اختلاف ہو جانا, ان کا ایک دوسرے کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرا اور آپ کا کیا سٹیٹس ہے. امتی بھی پرلے درجے کے, یعنی 14ویں صدی کے. ایک تو وہ قرون اولا, نہیں ان کا معاملہ اللہ پہ کیوں, اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, میں نے ان کے گناہ معاف. حاتب بن ابی بلتہ کو حضرت عمر نے کہا میرا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں. تو جناب حمزہ کے ایک قاتل کو حضور کہہ رہے ہیں, وحشی کو کہہ رہے تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تکلیف تو تھی نا جناب حمزہ کی, تکلیف تھی, بالکل تھی. تو اگر اولاد محمد اگر قتل ہو رہی ہے تو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی نا؟ ہونی چاہیے, لیکن اس سے یہ ثابت بھی تو کرنا کہ کسی صحابی نے کیا. اجماع امت ہے کہ کوئی ایک صحابی نہ سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث ہے نہ سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہے. یہ من گڑت تو جعلی بات ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ پہلے خلیفہ کے جو مخالف تھے جنہوں نے بغاوت کی, ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بغاوت نہیں کی, انہوں نے مانی نے زکات, یہ بھی منکر زکات تھے, وہ باغی تھے, اور وہ اسلام کے باغی تھے, اور وہ اپنا نبی لے کے آگے, تو اس کا کیا نام ہے, مرتد مسلمہ کذاب, جس کو ویسا نہیں قتل کیا تھا اور نعرے لگائے تھے مدینے میں کہ یا رسول اللہ مجھ سے خوش رہیے گا. ٹویسٹ کر کے حقائق لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں, ٹویسٹ کے پہلے کا باغی یہ ہے, دوسرے کا باغی, اور بھائی تیسرے کا باغی صحابی. یہ کیسی یہ جاہلانہ, تیسرے کا تو وہ ہو گیا نا حضرت عثمان کے قاتل, تو جو ہیں وہ بلوائی ہیں. تو حضرت علی کے جو ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تو وہی ہوگا. حضرت علی کا جو قاتل ہے جہنمی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین شخص ہے کہ علی تجھے وہ قتل کرے گا جو میری امت کا سب سے شقی القلب ہے. آپ کو کس نے کہا کہ اہل سنت ان کے قاتلوں کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کسی کوئی نہیں اچھا سمجھتا, کوئی اچھا نہیں. بغاوت کرنے والوں کی بات کر رہے تھے. بغاوت نہیں ہے, اچھا یہ بات ہے, وہ اختلاف ہے. بغاوت ہے کہ اختلاف میں جنگی ہوگی. ہاں سیاسی اختلاف میں جنگیں ہو جاتی ہیں. جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ پھر صلح کس نے کی؟ صلح بھی تو ہوگی, اسی لیے تو بیٹا سردار تھا, اسی لیے تو سید ہے کہ صلح. بڑی ویسے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آج شام علامہ صاحب کے حوالے سے. اور ایک میں آخر میں کو وظیفہ بتائیں رزق کے حوالے سے, کیونکہ میں خود آپ سے فیضیاب ہوا ہوں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ رزق جو بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے, حالانکہ مایوسی گناہ ہے. میں اس حوالے سے رزق کی بندش ہو یا انسان یہ سمجھتا ہوں میرے پہ طویل ہو گیا ہے, میں بڑی مشکلات کا شکار ہوں, ایک بڑا آسان وظیفہ ہے جس کے اندر 5 چیزیں شامل ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے تو رزق حلال فراخ ملے گا، بے شمار ملے گا، مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، غم بھی دور ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا کبھی مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، یہ آج کی ویڈیو تھی، اور علامہ صاحب کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آج ایک ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنا مزہ آیا مجھے، اور میں تو اب ان کا فین ہو چکا ہوں، بڑا امپریس ہو کے جا رہا ہوں۔ میں پہلی دفعہ کسی اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم سے میں اتنا مطلب امپریس ہوا ہوں جی آج تک، کیونکہ میرا تعلق ایک بریلوی خاندان سے ہے، کٹر میرے ابا جی جماعت اہل سنت کے صدر ہیں ڈسٹرکٹ کے اکاڑا کے، ٹھیک ہے، اور بڑے پرانے نقش بندی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ اس لیے میں پہلی دفعہ آپ اتنا امپریس ہو کے آپ سے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ایسا بندہ ملا ہی نہیں آپ کے بعد، اور آج بالکل اتنی خوبصورت ویڈیو کے بعد کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان زیان ناصر کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔